بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، والدین اپنی اولاد کے لیے دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتے ہیں۔ مدارس کے اندر اگر اپنے پڑھنے والے طالب علموں کی تربیت کی جاتی ہے تو سب سے پہلے تربیت کی ذمہ داری والدین کے سر پر لوٹتی ہے، اور والدین یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسا انمول موتی ہے کہ ان لوگوں سے معلوم کیا جائے جن کے سروں سے والدین کا سایہ اٹھ چکا۔ والدین دنیا کے اندر ایک چھوٹے سے بچے اور بڑے سے آدمی کے اوپر وہ شفقت کا سایہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 36 جگہ اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، تو انہی 36 مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کا حکم فرمایا ہے۔ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ایک انمول موتی ہوتے ہیں، لیکن آج کے دور میں والدین کیسی ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس چیز کا علم بہت کم لوگوں کو ہے۔ علم تو سب کو ہے، لیکن دل سے اس چیز کو بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ حالانکہ وہ والدین کہ جو دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، اگر ہمارے ماں باپ نہ ہوتے تو شاید اس دنیا کے اندر ہمارا وجود بھی نہ ہوتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے آقا ہیں تو والدین ہمارے دنیا میں وجود میں آنے کا سبب ہیں۔ احادیث میں والدین کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، لیکن ہم نے اس تمام فضیلت کو فراموش کر کے بھلا کر ایک طرف ڈال دیا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گئے، اپنی بیویوں کی غلامی میں لگ گئے، والدین کی اطاعت کی ہمیں کوئی خبر نہیں۔ والدین بھوکے پڑے ہوئے ہیں، والدین پیاس سے تڑپ رہے ہیں، والدین بھوک سے تڑپ رہے ہیں، مگر وہ بچہ کہ جس کو والدین نے یہ سوچ کر پالا تھا کہ یہ بڑھاپے میں ہمارے بڑھاپے کا سبب بنے گا، آج جب وہ بیٹا اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا اور اس کے والدین نے اس کی شادی کی، وہ اپنے والدین کی نگرانی کے قابل ہوا، اور اس قابل ہوا کہ اس کے والدین کا سر فخر سے بلند ہوا، تو اس بیٹے نے اپنے والدین کے ساتھ دغا بازی شروع کر دی۔ اس بیٹے نے والدین کو والدین سمجھنا ہی چھوڑ دیا، وہ اپنے والدین کے ساتھ وہ برتاؤ کرنے لگا کہ ایک پڑوسی کے ساتھ بھی ایک برتاؤ اچھا کیا جاتا ہے، مگر والدین کے ساتھ اس بیٹے کا وہ برتاؤ نہیں ہے۔ یہ صرف تربیت کی کمی ہے کہ اگر اس میں والدین کی بھی کمی ہوتی ہے کہ اگر والدین اپنے بچے کو بچپن ہی سے پیار و محبت سکھلاتے، اسلام کی تعلیم دیتے،
اسلام کے احکام بتلاتے اور اس کو یہ بتلاتے کہ اے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صرف ایک موقع ایسا بنایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں یہ کہا کہ اگر تیرے والدین تجھے یہ حکم کریں کہ میرے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر، یعنی یہ کہہ کہ اللہ ایک نہیں بلکہ اللہ دو ہیں، یا پھر یہ کہہ کہ اس آسمان و زمین کے بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک تھا، یا پھر یہ کہہ کہ عبادت کے لائق کوئی اور بھی ہے، تو اس بات میں تو اپنے والدین کی اطاعت نہ کرنا۔ اس کے علاوہ والدین کی اطاعت ہر کام میں کی جائے، جتنے بھی جائز اعمال ہیں ان تمام جائز کاموں میں اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ اور صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ قرآن میں یہ اعلان فرمایا کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو۔ دھتکارنا تو بہت دور کی بات، گالی دینا تو بہت دور کی بات، اپنے والدین کے اوپر ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات، قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، کہ ان اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو۔ یہ تک نہ کہو کہ اے والدین آپ نے یہ کام کیوں کر دیا، اف تک بھی نہ کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں، اپنے والدین کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ پیش آؤ۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر تیرے والدین تیری منشا کے خلاف کوئی کام کر بھی دیں، تو کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، تیرے والدین نے کچھ اور کر دیا، تو قُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم انداز سے بات کر، اور یہ کہہ کہ اے میرے ابا جان میں اس کام کو اس طریقے سے کرنا چاہتا تھا مگر آپ نے اس کے خلاف کر دیا، اور جو کام آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہو سکتا ہے، میں اس کام کو جانتا ہوں، میں جاننے کے ساتھ اس کام کو اس انداز سے کرنا چاہ رہا تھا، اے ابا جان کیا میں اس کو اپنے انداز سے کام کو کر لوں؟ اس انداز سے اپنے والدین اگر اپنے بچوں کو سکھلاتے کہ قرآن میں صاف لفظوں میں یہ اللہ نے ارشاد فرمایا، تو وہ بچے اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرتے۔ لیکن کچھ بچے ایسے بھی نکل جاتے ہیں کہ ہزار سمجھانے کے باوجود وہ بچے پھر بھی والدین کی اطاعت نہیں کرتے، اور جو بچہ ہوشیار ہو گیا اب اس کو سمجھ ہو گئی کہ جس طریقے سے وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، کیا اس کو اپنے والدین نظر نہیں آتے آج کے حالات میں کہ میرا والد کس انداز سے ہے اور میں اپنے بیٹے کو کس انداز سے چاہتا ہوں؟ کل میرے والد بھی مجھے اسی انداز سے چاہتے تھے، آج مجھے بھی اپنے والد کو اسی انداز سے چاہنا چاہیے کہ جس طریقے سے میں اپنے بیٹے کو چاہ رہا ہوں۔ کل میں بھی اپنے والدین کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، کل میرے والدین بھی اپنے منہ کا لقمہ میرے منہ میں ڈال دیتے تھے، کل میری ماں بھی مجھے اپنے خون جگر کو پلاتی تھی، کل میری ماں بھی پوری رات میرے پیشاب میں لیٹی رہتی تھی، کل میری ماں بھی مجھے اب جب پیشاب کر دیتا اور رات کا سمے ہوتا میرے کپڑے بھیگ جاتے تو میری ماں مجھے رات میں اپنے سینے کے اوپر لٹا لیتی۔ کیا اس بچے کو یہ خواب نظر نہیں آتے؟ کہاں گئے ہمارے یہ نوجوانوں کی یہ حالت؟ کیوں ہمارے والدین ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس چیزوں پر غور کیا؟ کیا ہمیں وہ واقعات یاد نہیں کہ ایک بہت مشہور صحابی اور بہت جلیل القدر صحابی جن کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی کہ اے اللہ کے رسول، ایک صحابی ہے، موت ان کے سر پر کھڑی ہے مگر ابھی ان کی روح نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، موت ان کے سر پر کھڑی ہے مگر ان کے جسم سے روح نہیں نکل رہی ہے اور وہ سخت پریشانی کی حالت میں ہے۔ جب آدمی کا ایک سانس چلتا ہے اس کو نزع کی حالت بولتے ہیں کہ حالت نزع میں ہے، آخری سانس چل رہا ہے، جسم کپ کپا رہا ہے مگر ان کا سانس نہیں نکل رہا ہے۔
اس بات کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تمام صحابہ کھڑے ہو گئے اور ان صحابی کے پاس پہنچے، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو عرض کیا کہ اے علقمہ، تیری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ جی میری ماں زندہ ہے۔ کہا کہ اس کی ماں کو بلاؤ۔ حضرت علقمہ کی ماں جو کہ بوڑھی ہو چکی تھی، ایک لکڑی کا سہارا لے کر اپنے بیٹے علقمہ کے پاس آئی۔ خبر یہ ملی تھی کہ میرے بیٹے کے پاس تاجدار جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس واسطے وہ اپنے بیٹے کے پاس آ گئی۔ اس بڑھیا کے پاؤں کپ کپ آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ سے کہا کہ اے علقمہ، کیا تیری ماں تجھ سے خوش ہے؟ ماں بولی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا علقمہ بہت دیندار ہے، تہجد گزار ہے، کبھی اس نے نماز نہیں چھوڑی، جب سے یہ ایمان لایا اس وقت سے اس کا ایمان نہیں ڈگمگایا، مگر میرے بیٹے کے اندر ایک کمی ہے کہ ایک طرف میں ہوتی ہوں، ایک طرف اس کی بیوی ہوتی ہے، یہ مجھے ٹھکرا دیتا ہے، اپنی بیوی کو فوقیت دیتا ہے، اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، میری باتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، اپنی بیوی کی باتوں کو نہیں ٹھکراتا، اپنی بیوی کی منشا کے مطابق ہر کام کرتا ہے، میری ایک بھی منشا کے مطابق یہ کام نہیں کرتا، اپنی بیوی کو پیٹ بھر کھانا کھلاتا ہے، مگر کبھی اس نے مجھے کھانے کے لیے نہیں پوچھا۔ اے اللہ کے رسول، میں اپنے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے بوڑھی ماں، اگر تو اپنے بیٹے علقمہ کو معاف نہیں کرے گی تو اللہ بھی تیرے بیٹے علقمہ کو معاف نہیں کرے گا، اور تیرے بیٹے علقمہ کا ٹھکانہ وہ ہوگا جو کافروں اور مشرکوں کا ہوتا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر بلک اٹھی اور یہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، کیا میرا بیٹا مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا اگر میں نے اس کو معاف نہیں کیا؟ تو اے اللہ کے رسول سن لو، میں نے اپنے بیٹے کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہی علقمہ کہ جو اب تک تڑپ رہے تھے، جن کا آخری سانس نکلنا چاہ رہا تھا مگر نکل نہیں رہا تھا، کلمہ پڑھنا چاہ رہے تھے مگر زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا، جس وقت ماں نے معاف کر دیا تو فوراً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ گئے اور ان کی روح پرواز ہو گئی۔ یہ ہوتے ہیں والدین کہ جب تک والدہ نے معاف نہیں کیا، بیٹے کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا، جیسے ہی والدہ نے معاف کیا تو بیٹا کلمہ کہتا ہوا، وہ الفاظ کہتا ہوا کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو وہ شخص ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ ایسے الفاظ اور جلیل القدر صحابی کہ جس صحابی نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کی زیارت کی ہو، جس صحابی نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے ہوں، کہ جس صحابی نے ہمیشہ اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا ہو، اس شخص کی حالت یہ ہے کہ وہ کلمہ اپنی زبان سے نکالنے کے لیے تڑپ رہا ہے، لیکن جب ماں نے معاف کر دیا تو کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے جاری ہے اور ان کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی اور جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ یہ ہوتی ہے والدین۔ روایات میں بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ایک بڑا ہی عجیب واقعہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ والدین کی اطاعت کرنا قرآن کریم کی روح سے فرض ہے۔ جو شخص والدین کی اطاعت نہیں کرتا وہ شخص احکام خداوندی میں سے ایک حکم کو ٹھکرا رہا ہے۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو بہت زیادہ پڑھایا، ڈاکٹر بن گیا اور انجینئر بن گیا،
اس کے والد صاحب کے پاس جتنا بھی پیسہ تھا وہ سب پیسہ والد نے اپنے بیٹے کی پڑھائی کے اوپر خرچ کر دیا۔ جس وقت یہ بیٹا پڑھ کر تیار ہو گیا اور پروفیسر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، قسمت اتنی کھلی اس بیٹے کی کہ پروفیسر بھی بن گیا، ڈاکٹر بھی بن گیا اور انجینئر بھی بن گیا۔ ایک دن اس کے باپ کہنے لگے کہ بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ جس جگہ کا تو پروفیسر بنا ہے اس یونیورسٹی کے اندر میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ اب باپ تھا، باپ کافی دنوں سے ضد کر رہا تھا۔ یہ بیٹا روزانہ یہ کہہ دیتا کہ ابا جان آج مجھے فلاں کام ہے، آج میں یونیورسٹی میں نہیں جاؤں گا، آج میں فلاں جگہ جاؤں گا، آج میں فلاں جگہ جاؤں گا۔ لیکن ایک دن باپ زبردستی کر کے اپنے بیٹے کی کار میں بیٹھ گئے۔ اب باپ کی حالت ذرا کمزور سی تھی اور بیٹا پروفیسر بن چکا تھا، اس کا لباس بھی اعلیٰ قسم کا تھا۔ تو جس وقت دربان نے، جو یونیورسٹی کا دربان تھا، اس نے جب دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد یہ کار سے اترا، تو کار سے جب اترا اس کے والد بھی کار سے اترے۔ وہ دربان فوراً پوچھنے لگا کہ پروفیسر صاحب آپ اتنے اچھے لباس میں ہیں اور یہ شخص اس لباس میں ہے اور اس کی حالت بھی بہت کمزور ہے، یہ کون شخص ہے؟ تو وہ بیٹا جواب دیتا ہے دس از مائی سروینٹ۔ اب باپ انگریزی تو نہیں جانتا تھا، لیکن باپ نے یہ الفاظ زبان سے رٹنے شروع کر دیے اور باپ یہی الفاظ کہتا رہا دس از مائی سروینٹ، دس از مائی سروینٹ۔ جس وقت یہ بیٹا اپنے دفتر میں پہنچا اور باپ باہر کھڑا رہ گیا، تو باپ نے اب ایک ٹیچر کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ میں آپ سے ایک لفظ کا ترجمہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں تو جانتا نہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، کہ ایک لفظ ہے دس از مائی سروینٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ ٹیچر کی آنکھوں میں پہلے تو آنسو سے آ گئے کہ یہ ابھی پروفیسر صاحب کے ساتھ تھا، کیونکہ ٹیچر سب ماجرا دیکھ رہا تھا کہ اگر میں اس کو یہ لفظ صحیح بتلا دوں تو یہ باپ ہے اس کا، یہ پریشان ہو جائے گا، اور اگر میں اس مطلب غلط بتلا دوں تو میرے اوپر جھوٹ کا الزام آئے گا اللہ کی جانب سے، میں کروں تو کیا؟ اس شخص نے پھر بھی دس از مائی سروینٹ کا ترجمہ بتلا دیا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ شخص میرا نوکر ہے۔ جس وقت باپ نے یہ الفاظ سنے تو باپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے کہ میرا وہ بیٹا کہ میں نے نہ تو کھانے کی تمنا کی، نہ میری بیوی نے کبھی یہ سوچا کہ میں اچھا لباس پہنوں، نہ میں نے اپنے لیے کچھ مکان بنانے کی کوشش کی، میں نے اپنی پوری جمع پونجی اپنے بیٹے کے اوپر خرچ کر دی، آج وہ بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا نوکر ہے۔ وہ باپ وہیں سے الٹے پاؤں لوٹا اور سیدھا اپنے گھر جا کر رونے لگا۔ تو سوچنا چاہیے کہ اس باپ کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ جس باپ نے پوری زندگی اپنے بیٹے کو پڑھایا، بڑی تمناؤں سے پڑھایا، اس باپ کے بھی کچھ خواب ہوں گے کہ جس وقت میرا بیٹا پڑھ کر تیار ہوگا تو مجھے میرا بیٹا میری یہ تمنائیں پوری کرے گا اور میرا بیٹا میری اس طرح خدمت کرے گا، لیکن وہ باپ اس کا الٹا دیکھ رہا ہے، اپنے کانوں سے سن رہا ہے کہ دس از مائی سرونٹ، کہ یہ میرا نوکر ہے۔ ایک واقعہ اور نقل کیا جاتا ہے، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک شخص اس نے اپنی اولاد کو اس انداز سے پڑھایا کہ وہ ڈاکٹر بن گئے، بڑی محنت کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھایا۔ جس وقت وہ پڑھ کر تیار ہو گئے اور انہوں نے اپنی ایک اسپتال قائم کر لیا تو اتفاقاً والد کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اس قدر طبیعت خراب ہوئی کہ جسم سے گوشت کٹ کٹ کر گرنے لگا۔ جس وقت ان بچوں کو یہ خبر پہنچی کہ تمہارے والد کی طبیعت بے انتہا خراب ہے اور ان کی حالت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ان کے جسم سے گوشت کٹ کٹ کر نیچے گرنے لگا، خبر تو ان کو پہلے سے پہنچ رہی تھی کہ آج ہمارے باپ کی یہ حالت ہے، آج ہمارے باپ کی یہ حالت ہے، لیکن کوئی توجہ نہیں تھی کیونکہ خود اعلیٰ قسم کے آدمی بن چکے تھے، پیسہ ہاتھ میں آ چکا تھا، والدین کی اطاعت کو بھول چکے تھے، پیسے کی اطاعت ان کے یاد تھی، بیوی کی غلامی ان کے ذہنوں میں بسی ہوئی تھی۔ تو اتفاقاً پڑوسیوں نے جب یہ دیکھا کہ اس کے بیٹے خود ڈاکٹر ہیں، ایک آدمی کی جو پڑوسی تھا اس کے بیٹے سے جو کہ ڈاکٹر تھا اس سے بہت اچھے قریبی تعلقات تھے، اس کو کہا کہ تم آج گھر آ جاؤ، میں تمہاری دعوت کروں گا۔
گھر آئے، ان کی دعوت کی، جس وقت کھانے سے فارغ ہو گئے تو اس کو برابر والے کمرے میں لایا اور کہنے لگا کہ یہ تو جانتے ہو ان کو؟ کہنے لگا کہ جانتا ہوں، یہ تو میرے باپ ہیں۔ صرف اتنا ہی کہا کہ یہ تو میرے باپ ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور توجہ نہیں دی۔ لیکن پھر بھی اس آدمی کے، جو کہ ایک غیر آدمی تھا، اس نے زبردستی کی کہ اس کو علاج کراؤ اس کا۔ جس وقت اس بوڑھے والد کو ہاتھ پکڑ کر کرسی کے اوپر بٹھا کر لے جا رہے تھے تو اس ڈاکٹر سے کسی نے راستے میں معلوم کر لیا کہ بھائی یہ بوڑھا آدمی کون ہے جس کی حالت ہے؟ تو یہ بیٹا کہتا ہے کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا پڑوسی ہے۔ ہم نے اپنے والدین کو اتنا ذلیل سمجھ لیا کہ کیا ہم اپنے باپ کو باپ بھی نہیں کہنا پسند کر رہے ہیں؟ آج ہم اتنے اچھے بن چکے ہیں کہ ہم اپنے باپ کو پڑوسی سے کہیں، آج ہم اپنے باپ کو سرونٹ کہیں، اپنا نوکر کہیں، غلام کہیں۔ کیا ہمارے والدین نے اسی لیے ہم کو بچپن میں پالا تھا؟ ورنہ واقعات تو ایسے ہونے چاہیے کہ ایک مرتبہ بنو اسرائیل کے 3 آدمی سفر کر رہے تھے، اچانک رات ہو گئی، وہ ایک غار کے اندر ٹھہر گئے، اوپر سے پتھر سرکا اور وہ غار کے منہ کے اوپر ڈھک گیا۔ پتھر بہت بھاری تھا، چٹان تھی، وہ ہٹ نہیں رہا تھا ان سے۔ اب ان میں سے ایک شخص بولا کہ بھائی اپنی زندگی کے جس کے جو نیک کام ہیں ان کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا مانگو۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ، ایک وقت تھا کہ میں جنگل میں اپنی گایوں کو چرانے کے لیے گیا ہوا تھا، میں روزانہ کے معمول کے مطابق وقت پر گھر نہیں پہنچ سکا، مجھے آنے میں لیٹ ہو گئی، میرے بوڑھے والدین سو چکے تھے اور میرے بچے بھوکے بلک رہے تھے، وہ سوئے نہیں تھے، ان کو بھوک لگ رہی تھی۔ جس وقت میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ والدین سو چکے ہیں، میں نے دودھ اپنے ہاتھوں سے نکالا، دودھ نکال کر میں ایک برتن میں لے کر کھڑا ہو گیا، اور جس چارپائی پر میرے والد اور جس چارپائی پر میری والدہ سو رہی تھی، دونوں کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، اور ہاتھ میں میرے گلاس اور لوٹا تھا جس میں دودھ تھا۔ والدین کو جگانا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں والدین کی آنکھ نہ کھل جائے اور پھر ان کو نیند نہ آئے پوری رات، اس لیے میں پوری رات لوٹا اور گلاس ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا رہا، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے میرے پاؤں پکڑ کر رو رہے تھے کہ ابا ہمیں پلا دو، ہمیں پلا دو، ہمیں بھوک لگی ہے۔ لیکن میں نے اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلانا پسند نہیں کیا کہ پہلے والدین کو پلاؤں گا پھر اپنے بچوں کو پلاؤں گا، کہ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے واسطے کیا تو اس چٹان کو ہمارے اوپر سے ہٹا دے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس شخص کا یہ دعا کرنا تھا اور وہ چٹان اس پہاڑ کے اوپر سے ہٹ گئی۔ تو ہمیں اپنے والدین کی اس انداز سے اطاعت کرنی چاہیے کہ ہم پھر اللہ سے واسطہ دیں کہ اے اللہ میں نے اپنے والد کی اپنی جوانی میں بے انتہا خدمت کی، اے اللہ میرے والدین کی برکت سے تو میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھے مال و دولت عطا فرما اور مجھے زندگی میں کامیاب بنا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ والدین جس وقت اپنے بچے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور والدین کی داڑھی سفید ہو چکی ہوتی ہے تو ان کی دعائیں اپنے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ کیا ہم اپنے والدین کی دعاؤں میں اپنا حصہ نہیں لگانا چاہتے؟ ہمیں اپنے والدین کی ایسی خدمت کرنی چاہیے کہ ہمارے والدین خود ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔